ایک کافر ہے عتبہ بن ابی وقاص، اس نے ایک طرف سے ہو کر پتھر اٹھایا اور آپ کو مارا زور سے۔ صحابہ کی نظریں تھی تلواروں پر، نیزوں پر، تیروں پر، اور پتھر نظروں سے نکل گیا، لہذا وہ ان کے اندر کو چیرتا ہوا جا کر میرے نبی کے منہ پر یہاں لگا، اور آپ سیدھا پیچھے ایسے گئے، پیچھے یوں، پیچھے کھڈا تھا، وہ یہاں گردن میں لگا کنارہ، تو آپ بے ہوش ہو گئے، دانت بھی ٹوٹ گئے، چہرہ بھی خون و خون ہو گیا، اب بے ہوش ہو کے یوں گر گئے۔ صحابہ نے سمجھا آپ شہید ہو گئے، تو سب نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا فرما دیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا۔ تو اب تو حق تھا کہ آپ بد دعا کرتے، یہ سامنے امت نہیں ہے، قاتل کھڑے ہیں کافر، آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ سمجھے کہ ہوں انہاں دے بیڑے بڑھ گئے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر، انہیں میرا پتہ کوئی۔ دیکھو میرے بھائیو، جس نے کافروں کے ساتھ یہ ہمدردی کے قتل کرنے والوں کے لیے دعا مانگی، تو مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھے ہوئے۔ مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے؟ کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں نہیں مسلمان بن کے رہتے ہو؟ اس امت میں اختلاف شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتح۔ جنت میں کون جائے گا؟ سنیوں نے کہا وہابی کافر، وہابیوں نے کہا سنی کافر، بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر، دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر، شیعہ نے کہا سنی کافر، سنی نے کہا شیعہ کافر، جنت میں کون جائے گا؟ کچھ تو بھائیو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو۔ میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا۔ جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے یہاں مت بھڑکاؤ۔ جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے، کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں بے آسرا ہو گئیں، کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئی۔ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اسی کا نام عشق رسول ہے؟ اسی وہ دین کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو۔ میرے نبی تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے، جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے۔ ابو جہل اوپر کی دوزخ میں، عبداللہ بن ابی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے۔ ان کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، اپنا کرتا دے دیں گے میں اس کو کفن دے دوں؟ ہم نے کہا لے لو۔ کرتا اتار کے دے دیا۔ اب کہتے بدبخت منافق، دفع ہو جا، دے دی۔ کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا۔ باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے، لیکن عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا۔ آپ جنازے کے لیے عمر سامنے آ گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہ مجھے پتا ہے کون ہے، تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا؟
کہ شاید اللہ معاف کر، کہ عمر پیچھے ہٹ جا، مجھے پتہ ہے یہ کو میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لیے دعا کر یا نہ کر، میں معاف نہیں کروں گا، میں کرتا ہوں شاید اللہ معاف کر۔ پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ اس کے لیے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کم بخت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا۔ مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو، نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے، یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کوئی گنجائش نہیں، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ کیوں اس قدر ظلم و ستم ڈھائے ہوئے ہیں؟ میں نیا تبلیغ میں گیا، کالج سے نکلا، ہماری جماعت ایک گاؤں میں گئی، ایک مسجد میں، تو امام صاحب آئے، ہمیں ماں بہن کی گالیاں دی اور ہمارے بستر اٹھا کے باہر مسجد دھوو، کتے اندر واڑائے۔ میں حیران پریشان، میں تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ مذہب کیا ہوتا ہے، فرقے کیا ہوتا ہے، میں تو کالج میں گانے والا تھا، ناچنے والا تھا، جنید جمشید کی طرح، مجھے تو دین کا پتہ تبلیغ سے پتہ چلا۔ میں حیران پریشان کہ یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، اور مسجد دھو دو باہر کھڑے ہو، یہ مسجد میں کھڑے ہو کر ماں کی گالی دے رہے ہیں، بہن کی گالی دے رہے ہیں، تو پھر معیار دین کیا ہے؟ اتنی نفرت، اس قدر دوریاں۔ اگر ہم کافر تھے تو ہمیں گلے سے لگاتے، ہمارے نبی کی طرح ہمیں کھانے کھلاتے، ہمیں پانی پلاتے، پھر ہمیں بات سمجھاتے، لیکن ماں بہن کی گالیاں، مسجد میں کھڑے ہو کر، امام مسجد۔ ہم پنجاب کے ذمہ دار ہیں، گالی دینا ہماری سرشت میں ہے، لیکن مسجد میں کانپ جاتے تھے کہ کسی کو الو کا پٹھا بھی کہتے۔ ہمارے بزرگ بڑے بھی بہت گالیاں نکالتے تھے، لیکن مسجد میں کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی۔ میرے والد مرحوم خود بہت غصے والے بڑے سردار آدمی تھے، تو تھوڑی تھوڑی بات پہ مار پٹائی گالیاں، لیکن میں نے نہیں اپنے باپ کو مسجد میں سنا غصے میں بھی کسی کو گالی دیتے ہوئے۔ ماں بہن کی گالیاں نکال، استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، ہم یہ کافر ہیں، ان کو نکال دو، کتے آ گئے، مسجد دھوو۔ میرے نبی کے دور میں تو کافر آ کے مسجد میں رہتے تھے۔ میرے بھائیوں، جو میں عرض کر رہا ہوں، میں اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہوں، اس کی سنگینی کو سمجھو۔ یہ پاؤنڈ ڈالر نہیں بچائیں گے جب ہم آپس میں ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ نے مجھے دنیا میں پھرنے کا موقع دیا، بار بار دیا، اسی تبلیغ کے سلسلے میں۔ سب سے زیادہ میں اسپین میں جا کے دکھی ہوا، اور میرا دکھ یہ نہیں تھا کہ ہماری یہاں 800 سال حکومت تھی اور ختم ہو گئی، میرا دکھ یہ تھا، میں اس پہ رویا مسجد قرطبہ میں کہ جس وجہ سے اسپین تباہ ہوا، وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہے اس وقت، اور ہوش نہیں ہے کسی کو۔ مذہب پر لڑائی، سیاست پر لڑائی، دین پر نفرت، سیاست پر نفرت، قوم پہ نفرت، صوبے پہ نفرت، پیشے پہ نفرت، نفرت نفرت نفرت۔ میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، ہم نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا جہاد، ہم نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا روزہ، ہم نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا حج، ہم نے کہا نہیں۔ کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں؟ فرمایا دین کا سب سے مضبوط عمل محبت۔
جس زندگی کی تمنا کرتے ہو وہ یہاں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ تم پیپر دے رہے ہو، موج کرنے نہیں آئے۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا۔ وہ کیا گھر ہے جو مٹ جائے، وہ کیا زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے، وہ کیا جوانی ہے جو بڑھاپے کا شکار ہو جائے، وہ کیا صحت ہے جسے مرض کھا جائے، وہ کیا خوشی ہے جس سے غم کھا جائے، وہ کیا بہار ہے جس سے خزاں نکل جائے، وہ کیا اجالا ہے جس سے اندھیرا نکل جائے، وہ کیا صبح ہے جس کی شام ہو جائے، وہ کیا دن ہے جس کی رات ہو جائے۔ یہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں تم چاہتے ہو تو تھوڑا صبر کر لو، 4 دن اللہ رسول کے آگے سر جھکا دو، یا اللہ تو بتا میں کیا کروں، یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں، جو کہیں وہ کر دو، جہاں سے روکیں وہ رک جاؤ، تو تھوڑا سا انتظار کر لو، پھر اللہ کا اعلان سنو، اعلان سنو جنت کے دروازے پر، جنت کے دروازے پر، میرے بندو زندگی مبارک اب موت۔ تم چاہتے تھے نا زندگی ہو، موت نہ ہو، چلو اب موت ختم۔ تم دنیا میں زندگی گزار کے آئے تو لمبی زندگی میں پھر بڑھاپے کا تمہیں تصور ہوگا تو تمہیں خیال نہ آئے کہ موت نہیں ہے تو لمبی زندگی ہے تو بڑھاپے کا کیا بنے گا۔ تو سنو ہمیشہ جوانی مبارک ہو، بڑھاپا ختم۔ پھر تمہیں خیال آئے گا کہ جوانی میں بیمار ہوتے تھے تو بیکار ہو جاتے تھے، تو پھر جوانی اور بیماری آئے گی، پھر کیا بنے گا۔ تو سنو بیماری ختم، صحت مبارک ہو۔ پھر تمہیں خیال آتا ہوگا کہ صحت بھی ہو، جسم بھی ہو، زندگی بھی، اور پیسہ نہ ہو تو وہ کس کام کی جوانی۔ تو سنو ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو، اب غریبی تمہارے قریب سے نہیں گزرے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ تمہیں شراب کا بڑا شوق ہے، تھوڑا صبر کرو، 4 دن کچھ دن صبر کرو، کیا ہوگا۔ اللہ نے 3 محفلیں بیان کی ہیں شراب کی جنت، 3 ایک ہی صورت میں، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ جنتی لوگ شراب ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ یہاں پلانے والا کوئی نہیں، خود پینے والے ہیں، حالانکہ ان کو بھی پلانے والے ہی ہوں گے، لیکن تعبیر الگ الگ کر کے مقام کا فرق بتایا ہے۔ سب کے خدام ہیں، سب سے چھوٹا درجے کا جنت بھی 80,000 اس کے نوکر ہیں، 80,000 نوکر ہیں کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے، 80,000۔ لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں۔ سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس، وہ کہے ہیں یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی۔ وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا ہے، یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا،
جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے. ان 4 چیزوں سے بنایا، مٹی نہیں ڈالی. مشک، عنبر، زعفران، کافور. پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے. یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے. لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے. وہ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر. اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے. اپنے نور کی تجلی میں نور وجہہن من نور اللہ تعالی، اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا. وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے. یہاں کسی بھی چیز، کوئی عورت نہیں، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بلڈنگ ہو، کوئی گھر ہو، کوئی بیڈ روم ہو، کوئی ڈرائنگ روم ہو، کوئی ہوٹل ہو، کوئی لاؤنج ہو، کوئی مسجد ہو، جب ہم اس کو میک اپ کرتے ہیں، یہ میک اپ، یہ فانوس لگا ہوا ہے اس کا میک اپ ہے، یہ قالین بچھا اس کا میک اپ ہے، تو اس کی ایک حد پر آ کر وہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے آگے ہم کر نہیں سکتے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. اور وہاں جا کے پھر وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے. نیچے کیسے آنا شروع ہوتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ دیکھا، اچھا لگا، پھر دیکھا، پھر میں چلو یار ویکھی شیکی ویکھا. ٹھیک، یہ انسانی فطرت ہے. پہلی دفعہ میں کینیڈا گیا جماعت میں نے یار نیاگرا تو دکھاؤ یار، نیاگرا دیکھنا ہے بھائی. تو ہم اسپیشل گئے نیاگرا دیکھنے. اگلی دفعہ گیا تو میں نے نہیں کہا، ساتھیوں نے کہا نیاگرا دیکھو گے، میں نے کہا دیکھوں گا، دیکھنے چلے گئے. تیسری دفعہ گیا، مولانا نیاگرا چل، میں کہا دفعہ کرو پانی ہے، دفعہ کرو پانی ہے، ویکھ لے ہون کی ویکھنا. کیا وجہ ہے؟ کہ اس کا حسن ایک جگہ اینڈ ہے، اس سے آگے نہیں جا رہا. تو لہذا اٹریکشن ختم ہو گئی. ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ دیکھنے پر ختم ہو گئی. اب جنت میں کیا ہو رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے. میں صرف لڑکی کی بات نہیں کر رہا، میرے رب کی عزت کی قسم، تم گھاس کا ایک تنکا بھی دیکھو گے اور ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو ہر سیکنڈ میں اس کو حسن آگے جا رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا. لہذا تمہیں خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے. تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا. اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے کہ تم نے اس کو یوں دیکھا تو تمہیں اس کے حسن کا ایک لیول نظر آیا. پھر تم نے ادھر دیکھ کر پھر یوں دیکھا، 1-2 سیکنڈ کی بات ہے تو رب ذوالجلال کی قسم اس کا حسن پہلے سے ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا. پھر تیسری نظر ڈالی تو اس کا حسن ہزاروں گنا آگے جا چکا ہوگا. لہذا صرف اپنی بیوی کو بیٹھ کے دیکھتا رہتا، ہزاروں سال دیکھتا رہے تو لذت ختم نہیں ہوگی. سب سے چھوٹا جنتی جب جنت میں جائے گا تو اپنی بیوی پہ نظر پڑے گی تو 40 سال صرف دیکھتا ہی رہے. تم تو 4 منٹ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، لڑائی شروع ہو جائے گی. وہ تمہیں نہیں دیکھ سکو، کیوں دیکھی جانا؟ وہ سمجھو کوئی عیب دیکھ لیا ہے، کوئی میرے اندر نقص دیکھ لیا، کوئی فالٹ میرا نکال رہا ہے. دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے رہو. میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، میری شارخ سے زیادہ میرے قریب ہے. تم کروڑوں سال صرف دیکھتے رہو رے، اللہ کی قسم تمہاری لذت میں کمی نہیں آئے گی. نہ تمہیں کھانے یاد رہے گا، نہ پانی یاد رہے گا، کچھ بس دیکھنے کا مزہ لے. تو پلانے والی یہ ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، اتنا، یہ فنگر ٹپ جس کو کہتے ہیں، یہ اگر جنت کی لڑکی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا. سورج جیسے سورج کے سامنے تارے نظر نہیں آتے، جنت کی لڑکی کے فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آتا. تو ابن عباس نے فرمایا جس کی فنگر ٹپ ایسی ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا، جس پر اللہ کا نور پڑا ہوا.
اور مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہو، مستورات بھی بیان سن رہی ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں، تو ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جنت کی اس عورت سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو۔ ربیع الاول آتا ہے، ہم ڈھول بجانے شروع کر دیتے ہیں، نعتیں پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، اور ربیع الاول میں نعت خانوں کی دوڑ لگی ہوتی ہے، بے زیادہ سے زیادہ مجھے کوئی نعت خانی ملے تاکہ جیب گرم ہو، اور محرم میں ذاکروں کی دوڑ لگی ہوتی ہے، ایک ایک دن میں کتنی مجلسیں پڑھنے کو بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے پیسہ ہوتا ہے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ مجھے بڑے بول سے بچائے، تکبر سے بچائے۔ مجھے ایک شیعہ بھائی نے محرم سے پہلے فون کیا، پرانی بات ہے، کہ حضرت وہ علامہ کہتے ہیں شیعہ اپنے علماء، انہوں نے کہا علامہ صاحب تسی ساڑی مجلس پڑھ دیو 10 دن، اسی تو خوش کر دے وہاں کی، سمجھتے ہو نا خوش کر دے ان کی مطلب ہے؟ پتہ ہے نا؟ نہیں پتہ ہے؟ مطلب تانوں تھبی پیسے دی دیواں۔ میں کہا یار میں تو پہلی خوش، میں تو اللہ پہلی بہت دیتا ہے، میں توڑے تو دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے، میرے لیے تو سارا سال محرم ہے، میں تو سارا سال اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہوں، اور اس کا جو صلہ ہے نا میں وہاں سے لوں گا، توڑے کو تو سب میں نے کی دیونا ہے، کوئی 5-7 لاکھ دے دو گے، 10-20 لاکھ پوری دنیا میں دے دو تے مچھر دے پردے برابر نہیں، وہاں سے لوں گا بڑے دربار سے۔ اور اللہ تعالیٰ اللہ کرے قبول فرما لے، رد نہ کرے، اللہ قبول فرما لے، تو وہاں سے جو ملے گا وہ تو ان کو شیان شان ملے گا۔ تو کیا ہوتا ہے، ہم ربیع الاول میں نبی کے نام کو بیچتے ہیں اور محرم میں حسین کے نام کو بیچتے ہیں۔ کس مقصد پر قربانی دی وہ تو سامنے رکھو کہ یا اللہ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب، یا اللہ تو راضی ہو جا اور جگ ناراض ہو جائے، تو مل جا اور سب کچھ کھو دوں تو سب کچھ مل گیا، کوئی نقصان نہیں، کوئی گھاٹا نہیں۔ تو جب ایک ایک کر کے پہلے جنگ شروع ہوئی تو جو بھی آتا وہ کوفی وہ قتل ہو جاتا، تو وہ شمر کہنے لگا اے تو مرن واسطے آئیں، انہاں دے نال اینج لڑو گے تو سارے ہی مارے جاؤ گے، کٹھے حملہ کرو انہاں دوتے، اور پہلے انہاں دے گھوڑیاں نو مارو۔ تو انہوں پہلے تیر اندازی کر کے 40 کے 40 گھوڑوں کو مار دیا، تو سارے ہی پیدل ہو، اور زمین و آسمان چشم فلک ایک ظلم کا اور ایک مظلوم کا نظارہ دیکھ رہی تھی، نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھے۔ شاید سورج بھی رو رہا ہوگا اور آسمان بھی رو رہا ہوگا، اور کربلا کی مٹی کا ذرہ ذرہ رو رہا ہوگا، جس پر میرے نبی کے نواسے کا خون گر رہا تھا، ان کی اولاد کا خون گر رہا تھا، ایک ایک کر کے کٹ رہے تھے۔ تو اتنے میں سورج کو دیکھا تو وہ ڈھل گیا تھا، نماز کا وقت، نماز کا وقت، نماز کا وقت۔ ربیع الاول میں جلوس نکالتے ہیں، نمازیں ساری غائب، سب نمازیں غائب، کہ شیعہ ماتم کرتے ہیں ساری نمازیں غائب۔ تو اپنے حسین کو تو دیکھو، اپنے نبی کو تو دیکھو، جنہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، یہ آپ کے آخری الفاظ تھے۔ اور میرے نبی کے نواسے نے کیا کیا، جب دیکھا سورج ڈھل گیا ہے تو زہیر کو بلایا، جو ادھر والے تھے دستے کے سردار، کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے، اب نماز پڑھنی ہے، جن کو لینے کے لیے میرا نبی آ چکا ہے، اب نماز پڑھنی ہے، سارا جسم لہو لہان ہے، اب نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کی قسم چھوڑ دیتے نماز، کوئی مسئلہ نہیں تھا،
لیکن ہمارے لیے مسئلہ تھا، ہمیں پیغام دینا تھا کہ یہ نماز تلواروں کی چھاؤں میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور تیروں کی بارش میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور تلواروں کی جھنکار میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور لہو لہان ہو کر بھی پڑھی جاتی ہے، اور ہاتھ پاؤں کٹوا کر بھی پڑھی جاتی ہے، اور بچے قربان کروا کے بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، تپتی دھوپ میں پڑھی جاتی ہے، خوفناک جنگ میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور برستے آگ کے شعلے سورج کے زمین کو آگ بنا رہے تھے اس پر بھی پڑھی جاتی ہے۔ مجھے نہیں تو وہ شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے، تو آپ نے کہا ٹھیک نہ روکو، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، تم قتل کرنا نہ چھوڑو، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، آؤ پھر آؤ۔ آدھوں سے فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو، اور باقی یادوں سے کہا لڑائی کرو۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر کہا اب تم جاؤ نماز پڑھو اور باقی آ کے جنگ کرو۔ تو اس حال میں نماز نہیں چھوڑی، تو ہم اپنی رسمی چیزوں میں نماز جیسی چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میرے 1440 ہجری شروع ہو چکی ہے، ایسی نماز ان 1450 سال میں کبھی نہیں پڑھی گئی۔ زخموں سے نکلتے لہو کے ساتھ وضو کیا، یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا، پانی تو پینے کے لیے بھی نہیں تھا۔ میرے نبی کی اولاد پیاسی میں رہی، بچے رو رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں سے ہیں، یزید کے رشتہ دار ہیں، وہ 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں۔ ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا امیر المومنین یزید، تو اس کو 20 کوڑے لگوائے کہ تو انہوں امیر المومنین آخرے۔ 20 کوڑے اس کو لگوائے اس اللہ کے ولی نے اور اس اللہ کے نیک بندے نے۔ حسین کے مرتبے کو گھٹا کر یزید کو پاک دامن ظاہر کرتے، جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو مروا نہیں سکتا تھا، کہ جی بادشاہوں کی مجبوری ہوتی ہیں۔ وہ 90 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، ایک تنکے سے بھی کم اوقات تھی ان 3000 کی، سب کو ذبح کروا دیتا۔ نماز ادا ہو رہی ہے، واہ، نماز ادا ہو رہی۔ جب دونوں نے زمین پہ سر رکھا ہوگا اور ماتھا ٹکایا ہوگا تو زمین کیسے نہ روئی ہوگی، کیسے نہ بل بلائی ہوگی، تحت الثری تک سبحان رب الاعلی کی آواز کیسے نہ گئی ہوگی، آسمان تک سبحان رب العظیم کی آواز کیسے نہ گئی ہوگی، فرشتے کیوں نہ روئے ہوں گے، آنکھیں کیوں نہ اشک بار ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد اٹھے ہیں اور آہستہ آہستہ جان نثار ختم ہو گئے تو اہل بیت کی باری آئی۔ تو ایک کتاب میں پڑھا تھا حضرت قاسم بن حسن، انہوں نے فرمایا چچا مجھے اجازت دیں میں پہلے جاؤں گا، اور ایک میں پڑھا تھا کہ آپ کے بیٹے علی اکبر نے کہا ابا میں آپ کو قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دیں میں پہلے جاؤں گا۔ تو دونوں سے جو بھی گیا، علی اکبر شہید ہو گئے، پیچھے قاسم، آپ کی جتنی اولاد تھی اس وقت ان میں سب سے حسین تھے قاسم۔ قاسم علیہ السلام سب سے حسین شکل و صورت کے لحاظ، ایسے جیسے 14ویں کا چاند۔ جب وہ آگے بڑھے تو ایک کوفی نے آپ پہ وار کیا، یہ سارا کاٹ کے رکھ دی، تو وہ گرے تو انہوں نے کہا یا اماں، ہائے چچا،
تو آپ تو خود زخموں سے لہو لہان تھے، آپ زخمی شیر کی طرح مجمع کو چیرتے ہوئے اور کاٹتے ہوئے پہنچے تو دیکھا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے، تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج تیری مدد کو نہیں آ سکتا۔ یہ کیا منہ دکھائیں گے میرے نبی کو قیامت کے دن، جنہوں نے ان کی اولاد کو اس طرح ذبح کیا۔ پھر ان کو کندھے پر اٹھایا اور ان کو لا کر علی اکبر کے برابر لٹا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ سارے حضرت حسن کی اولاد، حسین کی اولاد، عبداللہ بن جعفر کی اولاد اور مسلم بن عقیل کی اولاد، یہ 17 نوجوان تھے جو شہید ہوئے، اور آخر میں آپ زخموں سے چور، ایک بچہ رہ گیا تھا عبداللہ بن حسین، 2 سال کا بچہ، میرا پتہ 2 سال کا ہے، 2 سال کا بچہ، تو آپ نے فرمایا مجھے عبداللہ ملا دو۔ ان کو خیال تھا کہ اس معصوم بچے کو کوئی کیا کرے، اور بطور باپ ملنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کو بلوایا ان کو رب نے ایسے سینے سے لگایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تو کوفی لشکر میں ایک سپاہی تھا حرملہ بن موقد النار، اس بدبخت کو پتہ نہیں کیا سوچی، اس نے جو نشانہ لے کے تیر مارا تو اللہ تیر خطا کر دیتا، اتے لگا جاندہ، کھبے چلا جاندہ، سجے چلا جاندہ، لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ وہ تیر سیدھا ان کے گلے میں آ کے لگے اور ان کی آہ بھی نہ نکل سکی اور گردن سے لڑ۔ آپ نے اپنی دونوں لبوں میں ان کا خون بھر لیا، پانی نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، 2 سال دے معصوم بیٹے دا لہو ہے، اور نب کے ایوں آسمان کی طرف اچھال۔ یا اللہ تو راضی ہے تو سب راضی، میں بھی راضی، اور ان سے بدلہ لینا۔ پھر اللہ نے بدلہ لے کے دکھایا، کوئی خبیث ان میں اپنی موت نہیں مرا، سب قتل۔ اور پھر عصر کا قریب ہو چکا تھا، اب زخموں سے چور تھے تو کھڑے ہو گئے، تو شمر نے کہا قتل کرو، تو کہ آپ تو بالکل بے بس ہو چکے تھے اس وقت۔ جیسے کہ آدمی پانی میں نہاتا ہے، آپ اپنے خون میں نہائے ہوئے، کیا نقشہ ہو۔ تو جو قریب آتا ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا، ہر کوئی چاہتا تھا میں نہ قتل کروں۔ تو شمر نے گالیاں نکالی ان کو، مرے ہوئے کو مارتے ہوئے ڈر رہے ہو، مرے ہوئے کو مارتے ہوئے ڈر رہے ہو، آگے بڑھو۔ تو ایک خبیث تھا زرع بن شریک تمیمی، اس نے آپ کے یہاں کندھے پر ایسے وار کیا، پار ہو گیا نیزہ، اور اس سے آپ ایسے لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گرے۔ تو ایک آدمی آگے بڑھا آپ کا سر کاٹنے کے لیے، تو وہ کانپنے لگا اور پیچھے ہٹ گئے۔ پھر سنان بن ابی عامر بن انس نخعی
وہ آگے بڑھا اور اس نے آپ کا سر کاٹ دیا، اور خولہ بن یزید ساتھ کھڑا تھا، اس کو پکڑا دیا، اس نے نیزے پہ چڑھا دیا، اور تھوڑی دیر میں 72 انسانوں کے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے۔ آل رسول کی اولاد کو، بچیوں کو پکڑ کے لے جانے لگے کوفی ابن زیاد کے پاس، تو حضرت زینب کی نظر پڑی لاشیں پڑے ہوئے، تو ان کی زبان سے نکلا وا محمدا وا محمدا، ہائے محمد ہائے محمد، صلی علیک الالہ، آپ پر اللہ کے درود و سلام ہوں، ھذا حسین بالعراء، مزمل الدماء مقطع الاعضاء۔ میں اس کا اپنے تخیل کا ترجمہ کرتا ہوں، الفاظ کا نہیں، کہ یا رسول اللہ، آج حسین کی بارات ہے 72 سروں کے ساتھ، اور اس نے اپنے ہی خون کی نالیوں کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اور اپنے کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں کا ہار پہنا ہوا۔ آج آپ کی اولاد قتل ہو چکی ہے، اور آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے۔ ابن زیاد کے سامنے آپ کا سر رکھا گیا، اس نے چھڑی لے کر آپ کے ہونٹوں پہ ایسے مارنے لگا۔ حضرت انس کھڑے ہو کے کہنے لگے اس چھڑی کو یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ پھر یہ سر یزید کے دربار میں گیا، وہ بے غیرت تو تمہیں شرم بھی نہ آئی۔ ٹیپو سلطان جب شہید ہوا تو انگریزوں نے توپوں کی سلامی دے کر اسے عزت کے ساتھ دفن کیا، خود اس کے جنازے میں شریک ہو۔ تو تم میرے نبی کے نواسے، بے گور و کفن اس کے لاشے کو چھوڑتے ہو، اور اس کے سر کو نیزے پہ چڑھا کے شام تک لے جاتے ہو، اور یزید منہ پہ چھڑی مارتا ہے۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ رونے لگے، وہ کہنے لگے یزید چھڑی ہٹا لے، ان ہونٹوں پر میں نے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ مجھ سے بیان ہی نہیں ہوتا یہ واقعہ، اس لیے میں رک رہا ہوں، رو رہا ہوں کہ ایسی دکھ درد بھری داستان 1445 سال میں اور کوئی ہے نہیں۔ لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ رونا اس بات پہ آتا ہے کہ یہ رسم و رواج بن گیا ہے، کوئی زندگی نہیں بدلتا۔ حسین کا ماتم تو کرتے ہیں، حسینی نہیں بنتے۔ محمد کی نعتیں تو پڑھتے ہیں، محمد ہی نہیں بنتے۔ تو ان رسم و رواج سے تو اللہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو بننا پڑے گا، حسینی بنو گے تو اللہ راضی ہوگا، محمدی بنو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ باقی یہ سب رسم و رواج ہیں، یہ کوئی دین نہیں ہے۔
تو بھائیو، آج امام حسین کی قربانی کے واسطے سے میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آج اس مبارک دن میں توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں سے معافی مانگو۔ اللہ بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ سب اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو اور توبہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر یا اللہ میری توبہ۔ اللہ بڑا کریم ہے، دل سے کہہ دو نا تو اللہ سارے معاف کر دے۔ اگر دل سے کہا ہے تو اب سب کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ کرنا کیا ہے علماء سے پوچھ لو، لیکن گناہ سارے معاف ہو گئے۔ اور پھر کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، پھر توبہ کرنا اللہ پھر معاف کر دے، پھر توبہ کرنا اللہ پھر معاف کر دے۔ مجھے معافی مانگنے میں یا معاف کرنے میں کیوں دیر لگتی ہے؟ کہ میرے اوپر زیادتی ہوتی ہے یا میں کسی پر زیادتی کرتا ہوں تو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، جب معافی مانگتے تو نہیں معاف کرتے۔ میرے ایک چچا ناراض ہو گئے تھے، 2.25 گھنٹے میں نے ان کے پاؤں پکڑے، اس کے بعد جا کر انہوں نے معاف کیا۔ ساتھ یہ بھی کہیں میں نے پتا ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے پر میں تینوں معاف نہیں کرنا، تو میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا، لیکن میرا چچا ہے، مجھے معافی مانگنی ہے۔ کیوں دیر کی 2.25 گھنٹے؟ اثر ہے، اور اللہ اثر سے پاک ہے۔ سارا جہان کافر ہو جائے اس کو پرواہ کوئی نہیں، سارا جہان جنید بغدادی ہو جائے، ابو بکر بن جائے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے جتنے گناہ ہوں ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر دے۔ تو توبہ پکی کر لی نا سب نے؟ اور تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو جہاں سے بھی آئے ہو، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اللہ بہت زیادہ آپ کو آگے بڑھائے گا۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے، اور نیت کرو کہ ہم نے اپنے رب جس زندگی کی تمنا کرتے ہو وہ یہاں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ تم پیپر دے رہے ہو، موج کرنے نہیں آئے۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا۔ وہ کیا گھر ہے جو مٹ جائے، وہ کیا زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے، وہ کیا جوانی ہے جو بڑھاپے کا شکار ہو جائے، وہ کیا صحت ہے جس سے مرض کھا جائے، وہ کیا خوشی ہے جس سے غم کھا جائے، وہ کیا بہار ہے جس سے خزاں نگل جائے، وہ کیا اجالا ہے جس سے اندھیرا نگل جائے، وہ کیا صبح ہے جس کی شام ہو جائے، وہ کیا دن ہے جس کی رات ہو جائے۔ یہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں تم چاہتے ہو تو تھوڑا صبر کر لو، 4 دن اللہ رسول کے آگے سر جھکا دو، اللہ تو بتا میں کیا کروں، یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں۔ جو کہیں وہ کر دو، جہاں سے روکیں وہ رک جاؤ، تو تھوڑا سا انتظار کر لو، پھر اللہ کا اعلان سنو، اعلان سنو جنت کے دروازے پر، جنت کے دروازے پر۔ میرے بندو، زندگی مبارک اب موت۔ تم چاہتے تھے نا زندگی ہو، موت نہ ہو، چلو اب موت ختم۔ تم دنیا میں زندگی گزار کے آئے تو لمبی زندگی میں پھر بڑھاپے کا تمہیں تصور ہوگا تو تمہیں خیال نہ آئے کہ موت نہیں ہے تو لمبی زندگی ہے تو بڑھاپے کا کیا بنے گا۔ تو سنو ہمیشہ جوانی مبارک ہو، بڑھاپا ختم۔ پھر تمہیں خیال آئے گا کہ جوانی میں بیمار ہوتے تھے تو بیکار ہو جاتے تھے، تو پھر جوانی اور بیماری آئے گی، پھر کیا بنے گا۔ تو سنو بیماری ختم، صحت مبارک ہو۔
پھر تمہیں خیال آتا ہوگا کہ صحت بھی ہو، جسم بھی ہو، زندگی بھی اور پیسہ نہ ہو تو وہ کس کام کی جوانی. تو سنو سنو سنو، ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو. اب غریبی تمہارے قریب سے نہیں گزرے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. تمہیں شراب کا بڑا شوق ہے، تھوڑے صبر کرو، 4 دن کچھ دن صبر کرو، کیا ہوگا. اللہ نے 3 محفلیں بیان کی ہیں شراب کی جنت. 3 ایک ہی صورت میں. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. جنتی لوگ شراب ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں. یہاں پلانے والا کوئی نہیں، خود پینے والے ہیں. حالانکہ ان کو بھی پلانے والے ہی ہوں گے، لیکن تعبیر الگ الگ کر کے مقام کا فرق بتایا ہے. سب کے خدام ہیں. سب سے چھوٹا درجے کا جنتی بھی 80,000 اس کے نوکر ہیں. 80,000 نوکر ہیں کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے. 80,000. لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں. سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں. اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس. وہ کیا ہیں؟ یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا. انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی. وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا. یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے. ان 4 چیزوں سے بنایا، مٹی نہیں ڈالی. مشک، عنبر، زعفران، کافور. پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے. یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے. لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے. وہ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر. اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے. اپنے نور کی تجلی میں نور وجہہن من نور اللہ تعالی. اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا. وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے. یہاں کسی بھی چیز، کوئی عورت نہیں، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بلڈنگ ہو، کوئی گھر ہو، کوئی بیڈ روم ہو، کوئی ڈرائنگ روم ہو، کوئی ہوٹل ہو، کوئی لاؤنج ہو، کوئی مسجد ہو، جب ہم اس کو میک اپ کرتے ہیں، یہ میک اپ، یہ فانوس لگا ہوا ہے اس کا میک اپ ہے، یہ قالین بچھا اس کا میک اپ ہے، تو اس کی ایک حد پر آ کر وہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے آگے ہم کر نہیں سکتے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. اور وہاں جا کے پھر وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے. نیچے کیسے آنا شروع ہوتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ دیکھا، اچھا لگا، پھر دیکھا، پھر میں چلو یار ویکھی شے کی ویکھنا. ٹھیک، یہ انسانی فطرت ہے. پہلی دفعہ میں کینیڈا گیا جماعت میں نے یار نیاگرا تو دکھاؤ یار، نیاگرا دیکھنا ہے بھائی. تو ہم اسپیشل گئے نیاگرا دیکھنے. اگلی دفعہ گیا تو میں نے نہیں کہا، ساتھیوں نے کہا نیاگرا دیکھو گے. میں نے کہا دیکھوں گا، دیکھنے چلے گئے. تیسری دفعہ گیا، مولانا نیاگرا چل، میں کہا دفعہ کرو، پانی تا ہے، دفعہ کرو، پانی تا ہے، ویکھ لے ہون کی ویکھنا. کیا وجہ ہے؟ کہ اس کا حسن ایک جگہ اینڈ ہے، اس سے آگے نہیں جا رہا. تو لہذا اٹریکشن ختم ہو گئی. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ دیکھنے بعد ختم ہو گئی. اب جنت میں کیا ہو رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے،
میں صرف لڑکی کی بات نہیں کر رہا، میرے رب کی عزت کی قسم، تم گھاس کا ایک تنکا بھی دیکھو گے اور ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو ہر سیکنڈ میں اس کو حسن آگے جا رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا۔ لہذا تمہیں خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے۔ تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا، اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے کہ تم نے اس کو یوں دیکھا تو تمہیں اس کے حسن کا ایک لیول نظر آیا، پھر تم نے ادھر دیکھ کر پھر یوں دیکھا، ایک دو سیکنڈ کی بات ہے تو رب ذوالجلال کی قسم اس کا حسن پہلے سے ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا۔ پھر تیسری نظر ڈالی تو اس کا حسن ہزاروں گنا آگے جا چکا ہوگا۔ لہذا صرف اپنی بیوی کو بیٹھ کے دیکھتا رہتا، ہزاروں سال دیکھتا رہے تو لذت ختم نہیں ہوتی۔ سب سے چھوٹا جنتی جب جنت میں جائے گا تو اپنی بیوی پہ نظر پڑے گی تو 40 سال صرف دیکھتا ہی رہے۔ تم تو 4 منٹ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، لڑائی شروع ہو جائے گی، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکو، کیوں دیکھی جانا؟ وہ سمجھو کوئی ایپ دیکھ لیا ہے، کوئی میرے اندر نقص دیکھ لیا، کوئی فالٹ میرا نکال رہا ہے۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے رہو، میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، میری شارخ سے زیادہ میرے قریب ہے۔ تم کروڑوں سال صرف دیکھتے رہو رے، اللہ کی قسم تمہاری لذت میں کمی نہیں آئے گی، نہ تمہیں کھانے یاد رہے گا، نہ پانی یاد رہے گا، کچھ بس دیکھنے کا مزہ لیتے۔ تو پلانے والیاں یہ ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، اتنا، یہ فنگر ٹپ جس کو کہتے ہیں، یہ اگر جنت کی لڑکی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ سورج جیسے سورج کے سامنے تارے نظر نہیں آتے، جنت کی لڑکی کے فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آتا۔ تو ابن عباس نے فرمایا جس کی فنگر ٹپ ایسی ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا، جس پر اللہ کا نور پڑا ہوا اور مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہو، مسرات بھی بیان سن نہیں ہے، وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں، تو ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جنت کی اس عورت سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگا۔